أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من اللعنة إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ناظرین محترم، سامعین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب 29 نائٹ آف رمضان، 29 ماہ رمضان، 29 رمضان کی شب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح دعا مانگو پروردگار کی بارگاہ میں. اس میں 11 چیزیں ہیں جو خاص طریقے سے انسان کی زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ کلپ کم ہوتی ہے اور اعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا بہت شارٹ میں، تاکہ سب تک وہ پہنچ جائے واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب 29 ماہ رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکل علی سیدی الذی لا یغلب احد، توکلت علی الجبار الذی لا یقہر احد، توکلت علی العزیز الرحیم الذی یرانی حین اقوم وسقل من ساجدی، توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی من بیدہ نواسی العباد، وتوکلت علی الحی الذی لا یعجل، توکل علی المعبود الذی لا یجور، توکلت علی الصمد الذی لم یلد ولم یولد، وتوکلت علی قادر القاہر العلی الصمد. توکلت 10 مرتبہ خداوند عالم کی ذات میں توکل کہنا، یعنی خدا کی ذات پہ ہر عالم میں توکل. توکل خود ایک بہترین موضوع ہے اور عظیم ترین سرمایہ ہے. توکل پہ کبھی بات ہوگی کہ انسان کس طرح خدا کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرتا ہے، اور پورا دین توکل کے اوپر ڈیپینڈ کیوں ہے. ایک اور دعا ہے جو عظیم ترین دعا ہے شب 29 ماہ رمضان میں شب میں پڑھنے کے لیے بہترین دعا ہے، اور انسان اپنے ما فی الضمیر، اپنے خیالات، اپنی دعا، اپنی حاجات کو ان کے سامنے رکھے اور اسی الفاظ سے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگے انشاءاللہ جلد، اس لیے کہ اختتام ماہ رمضان ہے اور اللہ کی بخششیں بڑھتی جا رہی ہیں، 10 گنا 20 گنا بڑھتی جا رہی. جتنے پورے رمضان میں معاف کیا ہے اس میں آخری راتوں میں اللہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مکبر اللیل علی النہار ومکبر النہار علی اللیل، یا علیم یا حکیم، یا رب الارباب، یا سید السادات، یا الہ لا الا انت، یا اقرب علی من حبل الورید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لک الاسماء الحسنى والامثال العلیاء والکبریاء والعلاء. اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد، ان تجعل اسمی فی هذه الليلة في سعداء وروحی مع الشهداء واحسان فی علیین ساعت مغفورة، ان تهب لي یقینا تباشر به قلبی ایمانا یذهب الشک عنی وترضنی بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيما ذكرك وشكرك والرغبة إليك والعناء والتوبة والتوفيق ولما وفقت له محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، یہ 29 ماہ رمضان کی شب ہے اور جس میں 2 رکعت نماز ہے 29 کی شب میں. ویسے 30 رکعت جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے 2 کر کے، لیکن یہ خاص نماز جو حارث حمدان کو حمدانی یمنی کو مولا کائنات امیر المومنین نے تعلیم فرمائی کہ ہر رات میں کسی میں 10 رکعت، کسی میں 20 رکعت، کسی میں 8 رکعت، کسی میں 6 رکعت، کسی میں الگ الگ طریقے ہیں اور طریقہ ہے. مولا نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز 29 نائٹ میں 29 ماہ رمضان کے شب میں اگر پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قل اللہ،
الحمدو کے بعد 20 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھے. ثواب یہ ہے کہ حق تعالی اس کا شمار رحمت والوں میں کرے گا، علیین میں کرے گا، اس کے اعمال کو بہت بلند کر دے گا. 29 ماہ رمضان کے روزے کا ثواب. 29 ماہ رمضان کے دن خدا کو ہزار یعنی 1000 کا 1000 10 لاکھ محلہ عنایت کرے گا، اور ہر محلے کے اندر ایک سفید قبا ہوگا، اور اس قبا کے اندر سفید کافور کا ایک تخت ہوگا، اور اس تخت کے اوپر 1000 سبز حریر کے بستر بچھے ہوں گے، اور ہر بستر پہ ایک حور بیٹھی ہوگی جو 70,000 حلہ کپڑے پہنے ہوگی. ان کے سر پہ 1000 تاج ہوں گے جو در اور یاقوت سے سجے ہوں گے. یہ ان کو ملیں گے جو 29 ماہ رمضان کے روزے کو مکمل کر لے، ہر اعتبار سے مکمل کر لے، یعنی عام خاص، یعنی ان کا پیٹ بھی روزہ ہو، اور ان کے جو ہے وہ اعضاء و جوارے آنکھ کان بھی روزہ رہے، اور ان کا دل بھی روزہ رہے، اور قربت الہی اور خلوص نیت ہو. پھر اس کے بعد 29 تاریخ جو ماہ رمضان کی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو تقوی کے سلسلے میں متقی بنانے کے لیے لعلکم تتقون کا ایک فارمولہ دیا ہے. ہر دن ایک چھوٹی دعائیں جس میں 3 یا 4 باتیں اپنانے کے لیے، التجا کرنے کے لیے انسان بارگاہ رب العزت میں مانگتا ہے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. دعا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غشعنی فیہ بالرحمت وارزقنی فیہ التوفیق والعصمت وطاہر قلبی من غیاہب التحمت یا رحیم بعباد المؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے معبود، اس مہینے میں مجھے اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ دے، مجھے اس میں توفیق اور تحفظ دے، میرے قلب کو تہمت کی تیز گیہوں سے پاک کر دے. تہمت، الزامات کے تیر سے ہمیں پاک کر دے، جو ہم لوگ ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں یا ہم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. اے اپنے با ایمان بندوں پر بڑا مہربان پروردگار. اس کے اہم نقطے کیا ہیں؟ چادر رحمت کے سائے میں اللہ کی رحمت مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ستار ہے، عیوب ہے، ہر طریقے کی طہارت پاکیزگی، اللہ کی چادر رحمت. اللہ اکبر. اس میں اڑ جائے گا تو ہر طریقے کی زحمتوں سے انسان محفوظ رہے گا. یہ رحمت قبر میں بھی کام آئے گی، محشر کے دھوپ میں بھی، حساب و کتاب کے وقت بھی کام آئے گی. توفیق کے عود کا تحفظ، تہمت کی باریکیوں سے نجات. یہ ہم نے 3 مطالبات آج کیے ہیں، اس پر غور کرنا ہے. یعنی ان دعاؤں کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر انسان غور کرے، اس پر عمل کرے، اور یہ تقوی کا ایک زینہ ہے، اس زینے کو حاصل کر لے تاکہ 29 ماہ رمضان تک تو وہ کراس ہو جائے، پھر اس کے بعد 30 کا لیول. دعا جو ہے اس میں رحمت الہی کی درخواست دی گئی. اللہ کی رحمت عام ہے، رحمت الواسعہ، رحمت الجامعہ، رحمت الرازیہ، کتنی طریقے کی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس رحمت کی ہم نے درخواست دی ہے. ترک گناہ کی توفیق کی درخواست مانگی ہے کہ ہم سے گناہ ترک ہو جائیں، اس کی ہمیں توفیق دے دے. توفیق بھی 35 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے توفیق کے لیے. کس کو توفیق ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی، سب رمضان میں بتایا جا چکا ہے. تہمت کی تاریکی سے قلب کے پاک ہونے کی درخواست مانگی ہے. ہمارا دل پاک ہو جائے کسی کو تہمت، الزامات لگانے سے. جو ہماری زبانیں چلتی ہیں، دوسرے کا دل دکھایا جاتا ہے، دوسروں کی برائیوں کا ہم کر دیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کے، ہمارے دل کو پاک کرنے کے ہم نے درخواست دی ہے. مومنین پہ خدا کی خاص رحمت شامل ہو جائے، اس کی بھی ہم نے التجا کی ہے، فریاد کی ہے. اس مختصر دعا میں جو منتخب چیزیں ہیں، چنی ہوئی ہے اور موتی کی طرح ہمیں اوپر رکھی گئی ہے کہ وہ ہے تہمت، جو ظلمت اور تاریکی لاتی ہے. 2 طریقے کی ہوتی ہے. خدا پر تہمت اور الزام، جو روزے کی حالت میں اگر انسان رکھے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. رسول پر، ائمہ معصومین پر تہمت یا جھوٹی بات بہتانا، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے.
خدا پر تہمت کے ظلمت اور تاریکی کبھی بھی ممکن ہے. العیاذ باللہ، خدا پر اتہام اور تہمت پیدا کرنا در حقیقت خدا کی تقدیر اور مشیت سے ناراضگی، یہی تہمت اور الزام ہے. ارے اللہ کہاں ہمیں دے، سب کو تو دیتا ہے، اللہ سنتا ہی نہیں، اتنے ظلم کرتے ان کے اوپر عذاب ہی نہیں نازل کرتا. یہ نہیں ہوتا. جہاں انسان خدا کی مشیت الہی سے ناراض، اس لیے کہ مشیت کوئی جانتا نہیں، لہذا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسئلے پر انسان راضی ہو جائے. جہاں اللہ کی مشیت سے انسان ناراضگی دے آیا، یہ خدا کے اوپر تہمت ہے، اتہام ہے، بہتان ہے خداوند عالم کی طرف. انسان کفر کے اختیار کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کے اوپر اعتراض، شکوہ، شکایت، اور اس کے بعد اس کی ناراضگی. کیا دیا ہے؟ نئی زبان سے کہتے تو عمل سے اسے کر دیتے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے. روایات میں آیا ہے کہ خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرا سب سے برا دشمن وہ ہے جو مجھ پر تہمت لگاتا، مجھ پر الزام لگاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار کو کون ہے جو تجھ پر تہمت لگائے؟ خدا نے ارشاد فرمایا، وہ ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ چیز جو میں نے کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو اس سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور یہ فکر کرے کہ ایسا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، میری تقدیر کی کوئی اور چیز سے راضی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے ہیں، میری نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتے، میرے مصائب اور آلام پہ صبر نہیں کرتے، ان سے کہو جا کے دوسرا کوئی خدا بنا لے، دوسرے خدا کی عبادت کرے. تو یعنی اس کا مطلب خدا سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جب انسان اس کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ جو چیزیں اللہ خود قرآن مجید میں کہتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے بری ہیں لیکن تم اسے پسند کرتے ہو، اور بہت سی چیزیں ایسی پسندیدہ چیزیں جسے تم جانتے ہی نہیں، اسے برا سمجھتے ہو. یہ تو اللہ جانے گا کہ ہمیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. اتنے تو ماں باپ چھوٹے بچوں کے لیے جانتے ہیں کہ اس کو کس عالم میں کیا دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے. چاہے بچہ کتنا ناراض ہو، ماں باپ جانتے ہیں کہ کس چیز سے نزلہ ہو جائے گا، کس چیز سے بیمار ہو جائے گا، ہمیں اس کی احتیاط کرنا ہے، بہلانا. حکمت کیا ہے؟ تو اگر انسان اس کے بعد بھی خدا کی تقدیر سے راضی نہیں ہوتا، خدا کے مقدر بنانے پر راضی نہیں ہوتا، اس کے فیصلے پر ہاتھ کٹ گئے تو ٹھیک ہے، بیماری کے عالم میں ہے تو ٹھیک ہے، غربت کے عالم میں، مرض کے عالم میں تو ٹھیک ہے. اور لوگوں پر تہمت، ایک خدا کے اوپر تہمت اور دوسرے تو بالکل مختصر ہوتے، ورنہ واقعات اور روایات بہت ہیں. دل کی ظلمت اور اندھیرے اور تاریکی بعض اوقات لوگ پر اتہام وارد کرنے سے بھی پیدا ہوتی ہے، جو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے. لوگوں کے اوپر اتہام لگانا اور ان کے اوپر الزام لگانا، یہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جہاں انسان بارگاہ رب العزت میں اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. یعنی انسان آج کے دن روایت میں ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بہت بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، گھر کے کوئی فرد بیمار ہے اور بیماری جا نہیں رہی ہو، تو سورہ جاسیہ کو لکھ کر بچے کے گلے میں پہنائیں یا اس کا پانی پلائیں. ہر آفت اور ہر بلا، ہر بیماری سے دور ہو جاتی ہے. اور اس کے فلسفے بہت ہیں، میں وہ نہیں ہوں کہ ایک عمل بتاؤں 1 گھنٹے میں لمبا تفصیل، یہ فائدہ وہ فائدہ. ہاں یقیناً فائدہ بہت ہے، بے انتہا ہے، لیکن صرف آج تک پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اس کا صلہ کیا ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سورہ بلد لکھ کر کسی چھوٹے بچے یا گھر والے کسی آدمی کو باندھ دے تو ہر آفت سے محفوظ رہے گا، غم نہیں ہوگا، مصیبت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. کاروبار شروع کرنے میں ناکامی کا خوف رامن، میں کیسے بزنس شروع کریں، اتنا مال تو ادھر ڈوب گیا، اب دوسرا بزنس شروع کریں تو کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا. سارا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ بزنس انسان کیسے کرے، اور بزنس کرے تو وہ صحیح رہے گا یا نہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یوسف کو لکھ کر 3 دن اپنے گھر میں رکھے اور پھر اسے وہاں اٹھا کر گھر کے باہر والی دیوار پہ لگا دے، کوئی اس سے نہ جانتا ہو، کسی کو بتائے نہیں، تو بہت ہی جلد کسی طرف سے ایک نمائندہ آ کر اس کے کاروبار کی دعوت دے گا اور اس کے تمام حاجات حکم خدا سے پورے ہو جائیں گے. سورہ یوسف کو 3 مرتبہ
پڑھے اور گھر میں لگا دے. یقیناً آج چھپے ہوئے بھی آتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کرے اور گھر کے ایسی جگہ پہ لگا دے جو کوئی نہیں جانتا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں غیب سے کوئی بندہ آئے گا جو کہے گا کہ میرے ساتھ بزنس اور کاروبار کر لو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے بازو پر یا اپنے گھر میں یا اپنے دکان خرید و فروخت کی جگہ پہ لگائے گا، اس کے کاروبار کرنا بہتر سمجھے گا. جب تک لکھا ہوگا اس کے پاس روزی ہی روزی ہوگی، خدمت ہی ہوگی، اعمال بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے. اور ضمن میں آخری بات، گھر اور دکان اور کاروبار میں برکت جو عام طریقے سے رونا ہے. ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی. لڑائی جھگڑا کتنا بھی کریں گے، چیخ پکار کریں گے، واجبات کے وقت نہیں کریں گے، کھانے کے وقت جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں رزق چلا گیا. کھانے کے وقت خاموش ہو کر رزق الہی کا ادب و احترام کر کے 12 آداب ہیں، کھانے کی معرفت ہو، توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد شکوہ ہے کہ برکت ختم ہو گئی. دکان سے کاروبار سے برکتیں ختم ہو گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ مومن کو حامیم مومن کو لکھ کر گھر یا دکان میں رکھے گا اس میں خیر و برکت اور کثرت ہوگی، اور دکان میں خرید و فروخت بھی کثرت سے ہونے لگے گی. لوگ آئیں گے اور اس کا مال لے جائیں گے. اس ضمن میں ہم نے ایک چھوٹے سے دعا آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کے سنانا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم ترین نعمت کو ہمارے سامنے رکھا ہے. لہذا جب بھی انسان مشکلات میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اسے ایک اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کے کلام کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس میں القدیر یعنی ہر شے پہ قدرت رکھنے والا. قرآن کہتا وَيَكَادُ الْمَرْقَ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَىٰ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورہ بقرہ 20 نمبر. قریب ہے کہ بجلی کے خیرہ کرنے والی روشنی آنکھوں کی چدھیا دے جب بھی بجلی چمکتی ہے. تو بہت سے اس میں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے قبضے قدرت میں کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں تعقیبات میں یہ بات ہے کہ تقویت حافظہ میموری جو ہے وہ شارپ ہو جائے، اور یہی سب سے چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ سنتا تو ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، میموری شارپ نہیں ہے. تو اسے چاہیے کہ اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انک علی کل شیء قدیر. اسے بار بار پڑھتا رہے، اور یقیناً اس کی تقویت حافظہ کی بہترین دعا ہے. قوت قلب کے لیے، دل کی طاقت کے لیے، اور تمام کام پہ تسلط کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، کنٹرول پہ رکھنے کے لیے، یا قدیروں کا ورد بہت زیادہ مجرب ہے. دل کو طاقت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور اپنا کام پہ تسلط اور قبضہ ہوگا. قوت قلب کے حصول کے لیے، قبولیت دعا اور بلند درجات کے لیے رات کے وقت 314 مرتبہ یا قدیرو جو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. آج کے دن میں 29 ماہ رمضان کی جو دعا انسان پڑھے گا، خدا اس کے لیے جنت میں 1000 شہر سونے اور نقرہ، زمرجد اور موتی سے بنا دے گا، لبریز کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا ہم سب کو بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے.